ایک ساتھی نے ایک پورے موضوع کو ہی یہاں پر اپنے لیے سوال بنا ڈالا ہے، چھوٹا اس میں ہے کہ کس طرح کے نام رکھنے چاہیے اور کس طرح کے نام رکھنے سے رسول اللہ نے منع فرمایا۔ کسی نے مجھے یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو، پرویز، جمشید اس طرح کے نام رکھنے سے منع فرمایا ہے، اور مجھے یہ بتا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے نام کس نے رکھے تھے، کون سے نام ناپسندیدہ ہیں، اس کے لیے کوئی جامع سی بات میرے سامنے وضاحت کریں۔ نام تو جو ہے نا والدین کی ذمہ داری ہے خاندان کے لوگوں کی کہ اچھا نام تجویز کریں، ان کے جذبات جو ہے نا اعلیٰ ہونے چاہیے کہ ہمارا بچہ اس قسم کا بنے۔ اس لیے ایک اصول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام جتنے نا ان کے پہلے اگر بچہ ہے تو عبد لگائے، رحیم ہے اللہ عبد الرحیم، عبداللہ، عبد الرحمان۔ ایک کلیہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لیں اس کے پہلے عبد لگا دیں کہ اس کا بندہ، عبد السلام، عبد الرحمان۔ اور بچی ہے تو امتن، عربی زبان میں امتن بندی، وہ غلام، عبد یہ لونڈی، امت الرحمان، امت الرحیم، امت السلام، امتن لکھ دے پہلے۔ ایک طریقہ تو یہ۔ دوسرا جو ہے کہ جو نیک لوگ گزرے ہیں، صالحین، نبی ہیں، اولیاء ہیں، صحابہ ہیں، ان کے نام جو نا مرد عورتوں کے وہ پڑھ کر ابراہیم، اسماعیل، اسحاق وغیرہ ایسے رکھے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے بچی کو بھی اسی راستے پر چلائے، سارا، حاجرہ وغیرہ۔ تو یہ دو کلیے جو ہے نا، باقی جن ناموں میں تکبر ہے وہ نہیں رکھنے چاہیے۔ یہ جو خسرو، پرویز وغیرہ سب یہ ایرانی نام ہے، یہ کوئی اسلامی نام نہیں۔ حضور نے منع نہیں کیا، مگر ہم کیوں رکھیں ان کافروں کے نام؟ ایک خسرو تھا نام مراد جس نے حضور کا نام مبارک خط ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور کتنی بدتمیزی سے اس نے کہا۔ حالانکہ مصر کا جو حکمران تھا نا عیسائی مقوقس، اس نے بڑا ادب کیا، حضور کے بھیجے ہوئے آدمی کو تحفے تحائف دیے، خط ادب سے اس نے ہاتھی دان کے صندوقچے میں رکھا، ایک دل کھچر آپ کو بھیجا سفید رنگ کا، ادب کیا اس نے۔ مگر شاہ ایران بڑا بدتمیز نکلا نا، خط جو ٹکڑے کر دیا، اور بدتمیزی سے کہا، جس کا ترجمہ کیا ہے لکھتا دشیر شتر خوردنوں سے اسمار، فردوسی لکھتا کم بخت نے کہا کہ اونٹوں کا دودھ پی کر اور گوشت کھا کر، دشیر شتر خوردنوں سے گوئے کھاتے تھے اور اونٹ کا دودھ پہ، عرب را بجائے رسید اس کا۔ ان کا دماغ اب اتنا خراب ہو گیا کہ ملک اجمرا کنندار کہ شاہ ایران کو خط لکھ دیا کہ سلام لا ورنہ تو تباہ ہو جائے گا، تفو برت ہے چرخے کرنا۔ توبہ توبہ، ظالم کہنے لگا اے اللہ اور اے آسمان پر لعنت ہو اگر ایسا ہو جائے کہ میرا تخت اس کو اتنا ظالم نکلا۔ اور جب نبی علیہ السلام کو بتایا کہ اس نے یہ بکواس کی اور خط مبارک بھی ٹکڑے کر دیا، تو آپ نے فرمایا میرا خط نہیں ٹکڑے کیا، اپنی سلطنت ٹکڑے کر۔ بعد میں بغاوت ہوگی، قتل ہوا، سلطنت تباہ ہوئی، مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئی۔ تو اس لیے ایسے بے ایمانوں کے نام رکھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ خسرو اور یہ پرویز اور جمشید وغیرہ، ہم نام اسلامی رکھیں، یا اللہ کے ناموں کے ساتھ لگا دیں عبد، اما، یا پھر نیک لوگوں کے نام جو نا وہ رکھیں۔ بہت پیارے پیارے نام، یعنی تکبر نہیں ہونا چاہیے، ایک تکبر ہونا نہیں چاہیے، کوئی خود پسندی وغیرہ بھی نہیں۔ اور یہ جو ہے نا کئی چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں پھر نحوست بھی آ جاتی ہے۔ آپ نے نام رکھ دیا برکت، رکھتے نا برکت علی کسی نے پوچھا برکت ہے گھر میں؟ آپ نے کہا برکت نہیں۔ آپ کتنی بری بات کہ برکت نہیں گھر میں، آپ نے تو نام کی بات کی، میں فکرہ کیا؟ اس نے پوچھا گھر میں برکت ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ حضور نے کہا برکت فلاں، یہ سارا ایسے جو نا ایسے نام نہ رکھو کہ کوئی پوچھے تو تم کو فلاں گھر میں نہیں، فلاں کامیابی ہے، تو کتنی منحوس بات مان لینی تھی۔ پہلے کوئی عقل کی بات کرو، بہت دانائی کی باتیں آپ نے سکھائی۔ ماشاءاللہ۔ باقی رسول اللہ کے بچے تو تھے، حضرت خدیجہ سے دو ہوئے، ایک قاسم تھے بڑے، دوسرے عبداللہ تھے۔ ان عبداللہ کو چونکہ وہ نبوت کے بعد پیدا ہوئے، اعلان طیب اور طاہر بھی کہتے ہیں، پاک صاحب ہے عبداللہ ہی۔ اور تیسرے بیٹے ہیں جو ماریہ قبطیہ سے مصری بیوی سے، ابراہیم۔ تینوں پر اللہ کا سلام، قاسم، عبداللہ اور یہ ابراہیم۔ بیٹیاں چار تھیں، زینب، رقیہ، فاطمہ، ام کلثوم۔ ام کلثوم کا نام آمنہ ہے۔